بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس لیے یہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ مدد اللہ کی، جو اللہ مدد فرمائے گا اور اللہ کی نصرت جو ہوگی اور اس کا جو یہ وعدہ ہے، اس نصرت پر اللہ قادر ہے۔ مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب سننے والا ہے اور سب جاننے والا ہے۔ تو جس کی قدرت اتنی عظیم ہے اور جس کی سماعت اور جس کا علم کامل ہے، اس کے بارے میں یہ شک مت کرو کہ وہ قادر کو نصرت نہیں کرے گا یا نہیں ہوگی۔ ذالک، یہ عقیدے کی پختگی کے لیے اور نصرت کی تائید کے لیے اللہ کی قدرت کاملہ اور توحید کے دلائل کا تذکرہ ہے، ماقبل سے مربوط کر کے۔ ذالک، یہ مدد اللہ کی اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اس لیے کہ بے شک اللہ سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یہ جہاد کے بیان میں انقلابی دلیل پیش کی گئی، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا تو دیکھ رہے ہیں، یہ انقلابات زمانہ ہے۔ تو جہاد اور ہجرت کے بعد اس انقلابی دلیل میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے ہی انقلاب برپا ہوگا کہ جس طرح رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح کفر کی زمین اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ تو تم مایوس نہ ہونا، اسی طرح تمہاری کوشش اور تمہارے جہاد کے نتیجے میں ایک وقت انقلاب واقع ہوگا، اور وہ لوگ جو کہ آج تم دیکھتے ہو کہ کتنے کمزور ہیں، کتنے مغلوب ہیں، کتنے بے سر و سامان ہیں، وہ ایک دن غالب ہوں گے اور طاقتور ہوں گے، اور ان کے ہاتھ میں تمکین اور قوت اور حکومت ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ یہ غلبہ دین اور جہاد میں اس دلیل کا تذکرہ کرنا ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ بسا اوقات شیطان انسان کو، مسلمانوں کو مایوس کرتا ہے، تمہارے پاس کیا ہے اور کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حالات انہیں بند کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کے آنے کا یہ انقلاب تم نہیں دیکھتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس انقلاب کے بارے میں اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ اس پر اللہ قادر ہے، تو وہی اللہ تمہارے غالب کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ سننے والا ہے، مظلوم کی فریاد بھی سنتا ہے، بصیر، اور ظالموں کے کرتوت کو بھی دیکھتا ہے۔ یہاں پہ سمیع اور بصیر کا بھی تعلق ہے، ایمان والوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور ان ظالموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ،
یہ اس لیے کہ بے شک اللہ والحق، وہ اللہ ہی حق ہے۔ یہ دو قسم کے دلائل ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں دلیل علمی۔ دلیل علمی یہ ہے کہ آثار کے ذریعے سے مؤثر پر دلیل پیش کی جائے، اور ایک ہوتی ہے دلیل لمی۔ دلیل لمی یہ ہے کہ مؤثر کے ذریعے سے آثار پر دلیل پیش کی جائے۔ تو پہلے آثار کا ذکر تھا اور اس کو بطور دلیل پیش کیا، اب مؤثر کا ذکر ہے کہ مؤثر حقیقی بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ الہ کامل ہے اور وہ واقعی اور حقیقی معبود ہے، اور ان کے علاوہ مشرکین کے جو معبودین ہیں وہ کمزور ہیں، وہ عاجز ہیں، وہ بے حقیقت ہیں، وہ باطل ہیں۔ لہذا یہ جو اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے یہ اس لیے ہو کر رہے گا کہ جس ذات کا یہ وعدہ ہے اس ذات کا کوئی مقابل اور مظاہر نہیں ہے۔ ذالک، یہ وعدہ نصرت اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ ہی الحق کامل الہ ہے۔ الحق یعنی وہ ثابت اور موجود ہے، اور ایسا موجود ہے کہ واقعی معبود ہے۔ الالہ الحق، الالہ الحق، حقیقی معبود ہے، اس کی عبادت بھی ثابت ہے اور اس کا وجود خدائی بھی ثابت ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک وہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے، یعنی وہ بے حقیقت ہے، یعنی وہ عبادت کے لائق نہیں، یعنی وہ اللہ کے مقابلے میں عاجز بھی ہے، کمزور ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس لیے کہ بے شک اللہ وہی ہے العلی، بلند شان والا، الکبیر، اور وہ بہت بڑی ذات ہے، مرتبے اور شان میں بھی عالی شان ہے اور ذات کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے۔ العلی، اس کا کوئی شریک نہیں، الکبیر، اس کا کوئی مثل اور برابر بھی نہیں، کوئی شریک بھی نہیں۔ علی شان ہے یعنی شریک سے بلند ہے، اور کبیر بڑا ہے، کوئی اس کی مثل برابر بھی نہیں ہے، سب سے بڑا الکبیر۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ہے شریک سے، اور الکبیر یعنی مثل سے، دونوں میں فرق کیا۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ الکبیر یعنی ذات کے اعتبار سے بڑا، گویا علو شان بھی ہے اور ذات بھی۔ امام راضی نے اس جملے کا ربط اس آیت سے یہ بیان کیا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یعنی قادر وہی ذات ہے، نہ کہ تمہارے شرکا۔ یہ نصرت اس لیے ہوگی کہ علی اور بلند و برتر اور عظیم ذات وہی ہے، تو قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، تمہارے شرکا اور جو تم میں شریک ٹھہرا ہے اللہ کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہے، تو مدد کرنے والا اللہ ہے۔ یہ کائنات سے مشاہد دلائل، دکھائی دیے جانے والے دلائل پیش کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری ذات، میری قدرت، میری نصرت، اس پر یقین کرو، اور اسی قدرت اور اسی عقیدہ توحید کی پختگی کے ساتھ تم اپنی یہ جدوجہد جاری کرو اور مایوس نہ ہو۔ حالات بدلتے ہیں اور اسی بدلنے اور حالات کی تبدیلی کے لیے مزید دلائل۔ الم تر، کیا آپ نہیں دیکھتے ان اللہ انزل من السماء ماء،
کہ اس اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو ہو جاتی ہے زمین مخضرۃ سرسبز۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطف و عنایت والا ہے، لطیف مہربان اور لطیف باریک بین ہے، خبیر خبردار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ نصرت پر اللہ کی قدرت کا بھی ذکر ہوا، اب اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ وہ نعمتوں کا ذکر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دوسری نعمتیں جہاں کی ہے، وہاں اللہ اپنی نصرت کی یہ نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح کائنات میں یہ تبدیلیاں تم دیکھ رہے ہو کہ ایک زمین جو کہ بنجر پڑی ہوتی ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہاری اس زمین پر اور اس کفر کی زمین پر اسلام کی کھیتی سرسبز و شاداب لہجاتی نظر آئے گی۔ تو علم تر یہ کلام تنبیہ ہے، یا ایک خبر ہے۔ علم تر کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ، یہ لحو ہے، یہ مرفوع ہے، مرفوع میں اس بات ہوتا ہے، اور اگر یہ منصوب ہو تو اس میں نفی ہوتی۔ ان اللہ لطیف خبیر، اس جملے کا بھی اس آیت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف مہربان ہے، یہ جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہے یہ اسی کی لطف و عنایات ہے، اور خبیر وہ جانتا ہے کہ کتنی مقدار میں کس کو کہاں کب کتنا دینا ہے، وہ خبردار ہے، وہ مصالح اور مقادیر کو جانتا ہے، وہ مصلحتوں کو بھی جانتا ہے اور مقدار عطیہ کو بھی جانتا ہے۔ اور لطیف خبیر، وہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بڑی باریک تدبیر سے کرتا ہے، لطیف، اور ایسی باریک اور غیر محسوس انداز میں اللہ اپنے فعل کو انجام تک پہنچاتا ہے کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہونے والا ہے، کہ حالات کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اور آخرکار وہی کچھ ہو جاتا ہے جو کسی کے وقت و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی طاقت کبریائی، وہ بڑی باریکی اور غیر محسوس طریقے پہ وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ مخلوق کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ ہو جاتا ہے، جب تک ہوتا نہیں ہے تو کسی کے وقت و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ خبیر ان کے وہ خبردار ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا کام کیسے اور کب ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لطیف اور صفت خبیر سے جو لوگ خبردار ہوں گے انہیں پھر کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہوگا، اور جو اللہ کے کاموں کو بھی اپنے کاموں پر قیاس کریں گے اور جو جلد بازی سے کام لیں گے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبیر اور لطیف نہ مانے، ان کے ذہن میں تو طرح طرح سے سوالات اور اشکالات پیدا ہوں گے، لیکن انہیں جاننا چاہیے کہ اللہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، وہ لطف عنایت والا بھی ہے، وہ باریک اور خفیہ تدبیر کرنے والا بھی ہے، اور وہ سب چیزوں سے خبردار ہے۔ تو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، بس تم دیکھو اور تم صحیح عمل کی صحیح کرو، تمہاری یہ ذمہ داری۔ تو صحیح رخ پر چلو گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی نتیجہ نکلے گا عقیدہ رکھو کہ وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حلیم ہے۔ یہ جو ان آیات میں یہ جو صفات ہیں ان کا ان آیات کے مضامین سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے، یہ در حقیقت بہت بڑا سبق ہے۔
اور تعلق باللہ اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے میں اللہ کے اسماء الحسنی کا استحضار وہ شرط اول ہے۔ جان لو کہ وہ اللہ سب جانتا ہے اور جان لو کہ ہر چیز سے خبردار ہے، جان لو کہ وہ علم و تحمل سے چلتا ہے، اور جان لو کہ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے کیا معنی ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے، یعنی یہ ساری چیزوں کا مالک وہی ہے۔ لہو کا معنی کیا ہے؟ خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ البتہ وہ الغنی بے حاجت ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، لیکن باوجود اس کے وہ الحمید تعریف کے لائق ہے، اور اس کے تمام افعال وہ قابل تعریف ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، لہذا وہ جو کرتا ہے علم اور خبر کی بنیاد پر عدل کے ساتھ کر رہا ہے، اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سب مخلوق سے بے نیاز ہے۔ الغنی اور الحمید باوجود اس کے حمد و ثنا اسی کے لیے ثابت ہے اور تعریفوں والا ہے۔ جنہیں اللہ کی صفات کا یقین ہوگا اور جنہیں اللہ کی صفات کا استحضار ہوگا، وہ اس کو کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا تذکرہ ہے۔ وآخر دعوانا